بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے محنت، مزدوری اور اپنی ہاتھ کی کمائی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ خطاب ہے کہ کھانے میں، کمانے میں حلال اور جائز راستے کو اختیار کرو۔ محنت کر کے کھانا، محنت کر کے کمانا، جائز اور حلال طریقے سے اپنی آمدنی کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے بارے میں شریعت کے پورے احکامات موجود ہیں، پوری تعلیمات موجود ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی، یعنی اپنی ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے، مشقتیں اٹھا کر حلال آمدنی کی فکر کرنا، یہ سب سے بہتر کمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے میں سب سے بہتر کھانا پینا، کھانے پینے میں سب سے بہتر کھانا پینا وہ ہے جو ہاتھ کی کمائی کا ہو۔ دنیا میں ذرائع آمدن تو بہت سارے ہیں، آمدنی کے ذرائع ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں، اور انسان اپنی آمدنی کے ذرائع کو بہتر جانتا ہے کہ میں جن ذرائع سے کما رہا ہوں ان سے مجھے دنیا کا نفع بھی ہوگا، اور وہ ایک صحیح راستہ ہے، جائز راستہ ہے، حلال راستہ ہے، میری آخرت بھی خراب نہیں ہوگی۔ اس چیز کا جاننا ہر شخص پر انتہائی ضروری ہے کہ اپنی آمدنی کے ذرائع اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا بھی پورا علم ہونا چاہیے کہ ان آمدنی کے ذرائع سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ کوئی بھی ذریعہ آمدن ہو، کوئی بھی کمانے کا ذریعہ ہو، بس جائز ہو، حلال ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمدنی کے ذرائع میں، کمائی کے ذرائع میں سب سے بہتر ذریعہ وہ ہاتھ کی کمائی، یعنی جس کو مزدوری کہنا چاہیے، محنت مزدوری کو قرار دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری کرنے والا کیونکہ مشقتیں زیادہ اٹھاتا ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، دھوپ میں پسینہ بھی اس کا نکلتا ہے، جسمانی لحاظ سے اپنے کو تھکاتا ہے،
گرمی کو بھی برداشت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اس کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں جو مزدوری کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماتحتوں کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلے تو فضائل کا ذکر ہے کہ ہاتھ کی کمائی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میں وہ راستہ آمدنی کا اختیار کر رہا ہوں جس راستے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان جو بہت تیزی سے چلا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں مزدوری کے آلات تھے، یعنی جن چیزوں سے انسان مزدوری کرتا ہے، اور وہ اپنی کمائی کے لیے بھاگے چلا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ اس قدر صحت مند نوجوان ہے اور اپنی کمائی اور آمدنی کے لیے کتنی تیزی سے جا رہا ہے، کتنی تیزی دکھا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی تیزی اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں دکھائے، یعنی اپنی صحت اور اپنی طاقت سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ کہنے والے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بہتر ہے اپنی کمائی کمانے میں اپنی صحت اور اپنی قوت کو لگانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ نے منع فرمایا، نا ایسا مت کہو، ایسا مت کہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محنت اور مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کروں گا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ حرام سے بچوں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے کہ جس طرح جہاد میں کافروں کے خلاف لڑنے والا اس کو ثواب مل رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، فضائل مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے اللہ کے وعدے ہیں۔ اسی طرح جو شخص صبح کے وقت محنت اور مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا، حرام آمدنی سے بچوں گا، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو محنت مزدوری کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرنا، شریعت نے اس کو سب سے بہتر راستہ قرار دیا ہے جبکہ جائز طریقہ ہو۔ پھر حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک غلام ملازم تھے، کسی بات پر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کوئی نازیبہ کلمات کہہ دیے جو کہ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ اچھے کلمات نہیں کہے تم نے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، یہ جو تمہارا ملازم ہے، یہ جو مزدور ہے، یہ جو تمہاری خدمت کر رہا ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، جس طرح تم کھاتے ہو اس کو بھی وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو بھی وہی پہناؤ، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے تمہاری مزدوری کر رہا ہے، اگر اس پر کوئی کام بوجھ ہو رہا ہے، اس سے کیا نہیں جا رہا، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ مت کہو تم مزدور ہو تم کرو، تم ملازم ہو تم کرو، نہیں، بلکہ آپ نے حکم دیا اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اپنے گھر گئے اور اس ملازم سے جا کے معافی مانگی۔ بعض احادیث میں یہاں تک کہ الفاظ آتے ہیں کہ زمین پر لیٹ گئے اور اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھ کے مجھے رون دو کہ میں نے ایک ایسا کلمہ کہا تم سے جو بہت نازیبہ تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں اور میرے منہ کو رون دو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر کا معمول تھا
کہ جو کپڑا خود پہنا کرتے تھے وہی کپڑا اپنے ملازم کو پہنایا کرتے تھے، جو خود کھایا کرتے تھے وہی اپنے ملازم کو کھلایا کرتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے پوچھ لیا کہ اے ابو ذر یہ کیا، تم اور تمہارا ملازم ایک جیسا دکھ رہا ہے۔ پورا واقعہ سنا دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک کرو، ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان پر ظلم مت کرو، ان کے ساتھ ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ملازم کی شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول کافی غلطیاں کرتے ہیں، کافی تکلیف دیتے ہیں، جو کہوں اس کے خلاف کرتے ہیں، جیسا کام کرنے کا کہوں اس کے خلاف کرتے ہیں، میں کتنی دفعہ ان کی غلطیاں معاف کروں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ایک ملازم ہے، غلطیاں کرتا ہے، کئی غلطیاں کرتا ہے، میں کتنی غلطیاں اس کی معاف کروں؟ آپ نے فرمایا دن میں اگر وہ 70 دفعہ بھی تمہارے کام کی خلاف ورزی کرتا ہے معاف کرو، 70 دفعہ۔ معلوم یہ چلا کہ آج تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ماتحت اگر ملازم مجبور غریب ہمارے کام میں آ جائے تو بس چند پیسوں کی وجہ سے ہم اس کی عزت کو بھی بیچ دیتے ہیں، نہ اس کی عزت کوئی عزت ہے، نہ اس کی ماں بہن کوئی ماں بہن ہے، جو منہ میں آئے گا گالم گلوچ کریں گے، جس طرح چاہیں گے اس کو رسوا کریں گے، اور خوب محنت مزدوری اس سے خوب لیں گے اس کی طاقت سے زیادہ۔ یہ اسلامی معاشرے کی تعلیم نہیں ہے، اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا وہاں تو یہ سکھایا تھا کہ اگر آقا دیکھتا ہے کہ ملازم پر کام زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ آقا بھی کام کر رہا ہوتا تھا، مالک بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی مزدوری کر رہا ہے، معلوم نہیں چل رہا کہ مالک کون ہے ملازم کون ہے۔ آپ نے تو یہ معاشرہ تشکیل دیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہم انسانیت سے اتنا گرے اور ہم نے کسی کی مجبوری کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا کہ اس کو انسانیت سے بھی اتار دیا اور اس پر کاموں کا ایسا بوجھ ڈالا کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو اس کی عزت کوئی عزت نہیں، اس کی بہن کوئی بہن نہیں، اس کی ماں کوئی ماں نہیں، اس کو گالیاں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اس کی عزت کو بھی تار تار کیا جا رہا ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تمہارا ملازم کوئی کام کر کے آئے تو اس کے کام میں حوصلہ افزائی کرو کہ بہت اچھا کام کیا تم نے، اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے گرمی میں کھانا پکا کر آ رہا ہے، وہ تمہارے لیے گرمی میں کھانا پکا رہا ہے اور دھوئیں میں کھانا پکا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کھانے میں کھاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، اس کو شامل کرو کھانے میں، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو بتایا بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ لیکن ان تعلیمات کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اجرت طے کرنا ختم ہو گیا ہے، اوقات طے کرنا ختم ہو گیا ہے، کام کی تعیین ختم ہو گئی ہے، کتنا کام لینا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کتنی اجرت دینی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کتنا وقت کام کرو گے کچھ پتہ نہیں ہے، بس مزدوری پر لگا دیا، اب وہ لگا ہوا ہے بیچارہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے 20 بارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبوری کی وجہ سے مدین چلے گئے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ سامنے والے حضرت شعیب اللہ کے نبی ہیں، نہ حضرت شعیب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ آگے چل کر حضرت موسیٰ اللہ کے نبی بنیں گے۔ بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے مجبور، بیٹیوں نے جا کر بتایا کہ ابا ایک شخص نوجوان ہے، کام کا لگتا ہے، اس کو مزدوری پر رکھ لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بلا لیا اور مزدوری پر رکھ لیا کہ بھائی ہمارے گھر میں تم نے مزدوری کرنی ہے، کام یہ ہوگا، اوقات یہ ہوں گے، مدت اتنی ہوگی، اجرت اتنی ہوگی، سب طے کری۔ اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو قرآن کریم میں ذکر فرما دیا کہ دیکھو معاملات اس طرح طے ہوتے ہیں، معاملات اس طرح طے ہوتے ہیں۔ غریب بیچارہ غربت کی وجہ سے کچھ کہتا نہیں ہے، اور مالدار اپنی بڑائی کی وجہ سے سب کچھ کرا لیتا ہے اس سے۔ ایک شخص جو حلال طریقے سے مزدوری کر رہا ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہ چوری اور ڈکیتی کرے، اور وہ شخص جو گانے گا رہا ہے، لوگوں کو گانے سنا رہا ہے، اس کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، اس کی آمدنی بھی حرام کی، اس کا سننا سنانا حرام کا، لیکن اس پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اور ایک شخص مجبوری میں بیچارہ گرمی میں مزدوری کر رہا ہے، اس سے مجبوری میں مزدوری زیادہ لی جا رہی ہے اور پیسے بھی کم کرائے جا رہے ہیں۔
پیسے بھی کم دیے جا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں 3 لوگوں سے خود جھگڑوں گا، کل قیامت کے دن میں 3 لوگوں سے خود جھگڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی اور اس کی اجرت نہیں دی۔ میں ان سے خود جھگڑوں گا کہ ایسا کیوں کیا۔ معمولی جرم ہے، کسی کی غربت سے اور کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس پر ظلم و زیادتی کرنا، اس سے کام زیادہ لینا، اس کی اجرت اس کو وقت پر نہ دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تمہارے پاس کوئی ملازم ہو، مزدور ہو، اس نے اپنا کام کر لیا، وقت پورا ہو گیا، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے دو، مت اس کو تنگ کرو، مت رلاؤ، مت کہو کل آنا پرسوں آنا۔ کیا پتہ اس کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ یہ تھوڑی سی آمدنی جو ہمارے لیے تو بہت تھوڑی سی ہے نا، اس کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے پیچھے اس کے پورا گھر چل رہا ہے۔ کوئی بیمار ہوگا اس کے گھر میں، اس کے گھر میں راشن نہیں ہوگا، وہ انہی پیسے سے جا کر گھر میں کھانا لے کر جائے گا، لیکن ہماری مالداری اور مالداروں کا گھمنڈ اس کو مجبور کر رہا ہے، نہیں اس کو ابھی نہیں دو، کل دینا، ابھی اس کو پورے پیسے نہیں دو، کل دینا۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے پوری تعلیمات ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے میں آپ نے کر کے دکھایا کہ ایسا کرنا ہے۔ ظلم و زیادتی بالکل برداشت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب اور مجبور ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ظلم کیا جائے۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 شخص، مشہور واقعہ ہے، جا رہے تھے، بارش سے بچنے کے لیے غار کی پناہ لی۔ غار کے جب اندر گئے تو وہ پتھر، ایک بڑی سی چٹان غار کے منہ کو آ گئی، جس سے ان کا راستہ نکلنے کا بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں موت کے انتظار میں ہیں کہ اب موت آئے گی، اب موت آئے گی۔ تو تینوں شخصوں نے کہا، مشورہ کیا، بھئی اللہ کے سامنے اپنا کوئی نیک عمل پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس عمل کی برکت سے یہ چٹان ہٹے، ایسے تو نہیں ہٹتی، ایسے تو موت ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لگایا تھا، اس نے پورا کام کر لیا، جب میں اس کو مزدوری دینے لگا وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، نہیں لی اس نے، جبکہ میں پوری مزدوری دے رہا تھا، اس کی اجرت جو بنتی تھی میں پوری دے رہا تھا، اس نے نہیں لی، چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے اس کی مزدوری میں جو پیسے تھے، اس پیسوں کو میں نے کاروبار میں لگایا اسی کی نیت سے، جس سے ایک گائے سے کئی گائیں ہو گئیں اور کئی جانور ہو گئے، جس سے ایک پوری وادی اس کی جانوروں سے بھر گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا، اے فلاں، تجھے یاد ہے فلاں وقت میں نے تیری مزدوری، تیرے یہاں کچھ کام کیا تھا اور مزدوری نہیں لی تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، کہ لاؤ میری مزدوری۔ کہا میں نے اس سے، وہ جو وادی میں جانور گھوم رہے ہیں وہ سب تیرے ہیں۔ یہ کہنے لگا مذاق مت کرو، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ وہ سارے جانوروں لے گیا خوشی خوشی۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ آج ہم اس مشکل میں ہیں، اس چٹان کو ہٹا دیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ چٹان ہٹ گئی، راستہ مل گیا۔ کسی مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے دینا، اس کو خوش کر دینا، کسی ملازم کو اس کی ملازمت کی اجرت، اس کی تنخواہ پوری دے دینا، خوش کر دینا، کسی ملازم کے کام میں خود شریک ہو جانا، اس کے کام کو کم کر دینا۔ گرمی جیسے ہمیں لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، پیاس جیسے ہمیں لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، بھوک جیسے ہمیں لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ اتنا مت تھکاؤ، اتنا مت کسی پر ظلم کریں کہ کل کو کوئی مخالف صورت ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، ان حالات سے، کسی کی غربت سے اور کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسے حالات، کسی کی مجبوری ہمارے سامنے ہے تو اس کی مزدوری پر اس کو پوری مزدوری بھی دی جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔